سلام کا جواب آپ پورے جوش کے ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغیر، تعالی عن الجنس والجہات جعل الکلیات والجزئیات، الایمان به نعم التصدیق والاعتصام به حبذ التوفیق، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل، وعلى آله وأصحابه هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في شان كتابه نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں۔ وہ چل کے بول لیں سبحان اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، اور قادری یم نہ رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، اولیاء امت مصطفیٰ کے جانثاروں، تمام ہی علماء کرام، شہداء کرام، صالحین کے چاہنے والوں، ان کے نام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، جس کی شان کو عشق و محبت کے امام، چلتے پھرتے کنز الایمان، بریلی کے امام محمد رضا خان نے کلن بھی بیان کیا اور جزءاً بھی بیان کیا۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے نبی کی شان کو جزءاً بیان کیا تو کبھی آپ کے لبوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کبھی آپ حضور علیہ السلام کے دہنے مبارک کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان کو جزءاً بیان کیا تو کبھی آپ کے دستے مبارک کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ نے نبی کی شان کو، جب آپ نے نبی کے ہاتھوں کو بیان کیا تو اس طریقے سے بیان کیا، ہاتھ جس دم اٹھا تو غنی کر دیا، ہاتھ جس دم اٹھا تو غنی کر دیا، موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے جب نبی کی شان میں آپ کی زبان کی شان کو بیان کیا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نبی کے لبہائے مبارک کی شان کو بیان کیا تو اس طریقے سے بیان کیا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو جزءاً ہو گئی، اب آؤ کلن دیکھیں۔ جب نبی کی شان کو آپ نے کلن بیان کیا تو اس طریقے سے عرض کرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے
گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زبن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اور جس وقت میں چاروں طرف سے چہار جانب سے نجدیت وہابیت کا غلبہ ہو رہا تھا، جب نجدیت اور وہابیت نے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی، آپ کے علم غیب کے منکر ہوئے، آپ کو مردہ مردہ کہنے لگے، تو اس وقت نبی کی شان کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور اے نجدی سن لے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، کلام اعلیٰ حضرت، کرامت اعلیٰ حضرت۔ آؤ اس نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدایت درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی عادت کے مطابق کچھ عرض کرنے سے قبل بس 2 یا 3 شعر کلام اعلیٰ حضرت کے پیش کر دوں، اگر اجازت ہو تو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار تباہ مچل کے بولیں سبحان اللہ، اور مائک آپریٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ تھوڑی سی اس کی آواز کو بڑھا دیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا، سب سے اولا، سب 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 سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مائک کی آواز کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، اللہم صلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، کلام اعلیٰ حضرت، کرامت اعلیٰ حضرت، اور سے مخدومی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور مکہ کا شب لازم فرمائیں کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا
हुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तलावत की, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी कि ये वो किताब है जिसमें शको शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, यानी कि ऐ महबूब हमने आप पर वो किताब नाज़िल फरमाई जिसमें हर चीज़ का बयान है, जिसमें हर शय का बयान है। अब शय अल्हम्दुलिल्लाह में अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक वो है कि जो मौजूद है। अब जो जो चीज़ मौजूद है हर उस चीज़ का बयान कुरान मजीद में है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया में मुतअद्दिद अंबियाए किराम व रसूलाने इज़ाम तशरीफ़ लाए, लेकिन जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को मबऊस फरमाया तो उसको कोई ना कोई ख़ास मौजज़ा अता करके मबऊस फरमाया। जब हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त कौमे समूद जो कि पत्थर तराशा करती थी, पत्थरों की तरह तरह की मूर्तियां बनाया करते थे, तो उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अल्लाह के नबी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए और एक मौजज़ा लेकर के मबऊस हुए। आपने उन्हीं पहाड़ियों के दरमियान से एक ऊँटनी को निकाल दिया, यह आपका मौजज़ा रहा। अब आओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें। आपके दौर में सेहर यानी कि जादू बहुत ज़्यादा मशहूर था, हर तरफ शौकताबाजियाँ चल रही थी, हर तरफ नज़रबंदियाँ चल रही थी। तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया और मौजज़ा अता फरमाया कि आपको यदे बैज़ा से और आसा से आपको सरफराज फरमाया। जब फिरऔन के महल में जब तमाम जादूगर जमा हुए तो उस वक्त में उन तमाम जादूगर ने अपनी लाठियों को जमीन पर डाल दिया। तब उस वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भी आसा को जमीन पर डाल दिया। तो क्या होता है, उन तमाम लाठियों से बनने वाले सांपों को आपकी लाठी से बनने वाला एक बड़ा सांप यानी कि अज़दहा उसको निकल लेता है। ये आपका मौजज़ा रहा। अब आओ देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में मबऊस हुए, इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक मौजज़ा अता फरमाया। आप कोड़ियों को और मादरजाद अंधों को शिफा दे दिया करते थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब वो मकसूद ये है कि जिस दौर में जो चीज़ ज़्यादा उरूज पर होती है उसी तरीके का अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को मौजज़ा अता फरमाया है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की ज़ात पर जिसमें तमाम मौजज़ात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मौजज़ात के जामे हैं। आपकी ज़ात में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा भी मौजूद है। आपकी ज़ात में हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा भी मौजूद है। आपकी ज़ात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा भी मौजूद है। आपकी ज़ात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा भी मौजूद है। लेकिन उन मौजज़ों में, तमाम ही मौजज़ों में एक ख़ास मौजज़ा है। वो मौजज़ा क्या है? आओ देखें। जिस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो उस वक्त में फुसहाए अरब बहुत थे। अरब के लोगों को अपनी ज़बानों पर बड़ा नाज हुआ करता था। वो अपने कलामों को लिख करके खाना काबा की छत पर टांग दिया करते थे और उसमें लिख दिया करते थे है कोई जो इसके मुकाबले का कलाम लेकर आए। लेकिन कुर्बान जाओ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, इस दुनिया फ़ानी में मबऊस होते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा दिया जाता है जो कि तमाम ही फुसहाए अरब के घुटनों को गिरा देता है, सभी की गर्दनों को खम कर देता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो उस वक्त में फुसहाए अरब कहा करते थे, अगरचे ये बड़ा
فصیح و بلیغ ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو اس جیسی کتاب چھاپ سکتے ہیں، اس جیسی کتاب ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان تمام ہی فصحائے عرب کو چیلنج کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یعنی کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی بات لے کر کے آؤ، لیکن نہ لا سکے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور مختصری پیدا کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَاتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلَهُ مُفْتَرِيَاتٍ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ان فصحائے عرب سے کہہ دیجئے اگر تم اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہو تو کم از کم 10 آیتیں لے کر کے آؤ، 10 آیتیں لے کر کے آؤ، لیکن وہ بھی نہ لا سکے تب اور اس میں اختصار پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یعنی کہ اگر تم اس چیز میں شک کرتے ہو جس کو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے، اپنے محبوب پر اتارا ہے، تو اس کے مثل کوئی صورت تو لا کر کے دکھا دو، لیکن نہ لا سکے۔ وجہ کیا تھی؟ ارے وجہ یہی تھی کہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ کسی دنیا دار پر نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ جن فصحاء کو، جن عرب کے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کو اپنی زبانوں پر ناز تھا، انہی فصحائے عرب کے سردار پر یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کہ جن کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، نہیں جانے جس میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ حضرات چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی صاحب قصن اغلاط اسے اپنے رحمت سے معاف